وجہ کیا ہے کہ سب ریاضتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، سب عبادتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اللہ کے ولی کی صحبت میں گزارا ہوا ایک لمحہ آگے چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 100 سال کی عبادت کے باوجود اس بات کا امکان موجود ہے کہ شیطان مردود آخری وقت میں حملہ آور ہو کر انسان کا ایمان برباد کر دے۔ لیکن فرمایا کہ جو کسی اللہ والے کا مرید ہوگا، جو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہوگا، جو کسی اللہ والے کے فرمان اور ان کے اسوہ ذیشان پہ عمل کرتا ہوگا، فرمایا کہ شیطان لاکھ کوشش کر لے ایسے بندے کا ایمان کبھی خراب نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی، جس ولی کامل کی خدمت میں، صحبت میں گزارا ہوا ایک لمحہ ایمان کی سلامتی کا باعث بن رہا ہے، تو پھر اس حافظ ناصر صاحب کی عظمتوں کی کیا کہنے کہ جنہوں نے ساری عمر ولی کامل کی خدمت میں گزاری۔ سبحان اللہ۔ اور ولی کامل بھی وہ ولی کامل جو آپ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے مریدوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنے مریدین کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمیں اپنی عبادت پہ فخر نہیں ہے، نہ اپنی ریاضت پہ فخر ہے، ہمیں فخر ہے تو فقط اس بات پہ فخر ہے کہ ہم سید ہیں اور آل رسول ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو سادات سے محبت کرتے ہیں، حافظ ناصر صاحب ساری زندگی آستانے کے ساتھ مخلص رہے، محبت فرماتے رہے۔ اور حضرات گرامی، حضور کی حدیث ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو میری آل کی محبت میں مرا اسے اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے پاس آیا کرتے تھے، گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے، بہت محبت کی، عقیدت کی باتیں ہم ان سے سنتے تھے۔ ان کے وجود مسعود سے ہمیں اپنے بزرگوں کی خوشبو آیا کرتی تھی، ان کے انداز سے۔ کبھی کسی کے لیے باعث تکلیف نہیں بنے، کبھی کسی کے لیے باعث اذیت نہیں بنے، ہمیشہ جوڑنے کی بات کرتے تھے، ہمیشہ محبت کی بات کرتے تھے۔ حضرات گرامی، آج اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، سب ان سے اظہار عقیدت و محبت کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جو بندہ حضور کی حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ مومن جو ہے اس کی روح پرواز کرتی ہے تو فرمایا کہ آسمان کے سارے دروازے اس کے استقبال کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور آسمان کے سارے فرشتے اس نیک روح کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ اس عاشق رسول کا مقام ہے، اس مرد مقبول کا مقام ہے جو ساری زندگی ولی کامل سے محبت میں گزارتا ہے، جو آل رسول سے نسبت طے کر کے جاتا ہے۔ وہ زمین کے اوپر ہو تو تب بھی آباد رہتا ہے، زمین کے نیچے ہو تب بھی آباد رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ کریم قبلہ حافظ صاحب کی کامل بخشش فرمائے، اور جس جلوس کے وہ بانی ہیں، ربیع الاول میں جس جلوس کی قیادت کرتے تھے، یہاں پہ اختر عالم قریشی صاحب موجود ہیں، منور احسان قریشی صاحب بھی موجود ہیں، ہم اکٹھے ان کے جلوس میں جو ہے وہ شرکت کرتے، اور وہ علالت کے باوجود جو ہے اس جلوس کو جس انداز میں لیڈ کرتے، کبھی بھی اپنی بیماری کو رکاوٹ نہیں بنایا۔ اس سال انتہائی تکلیف تھی اور خاندان کے افراد اور ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ آپ نے جلوس میں شرکت نہیں کرنی، لیکن ان کا جذبہ عشق رسول دیکھیے، اس حالت میں بھی مکمل جلوس کی سرپرستی کی اور جلوس کو مکمل اختتام تک پہنچایا، اور پھر اسی دن جو ہے ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرات گرامی، جانا تو سب نے ہے، لیکن جو مقدس دن ان کو نصیب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، ایک سامنے خطاب کو مزید بڑھانا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، حضور سیدنا چادر والی سرکار زندہ آباد۔ حضرات گرامی، خطاب کو تو میں نے ہرگز نہیں بڑھانا، بس میں تو 1-2 منٹ میں ختم کرنے لگا ہوں، تو آپ توجہ سے بات سماعت فرمائیے۔ میرے مرشد حضور فخر ملت پیر سید افضل حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو سجادہ نشین تھے حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پور رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کی زبان اقدس سے میں نے خود یہ کلمات سنے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کا کوئی مرید
جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو ہمارے مرشد امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسے لینے خود تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور آخری بات جو میں عرض پھر کر رہا تھا وہ بات کس جگہ پہ ہو سکتا ہے؟ کروں گا کہ وہ جلوس ہاں۔ جس جلوس میں ہم شرکت کرتے ہیں ہمارے لیے ظاہر ہے سارے جلوس ہی بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہیں، سب حضور علیہ السلام کی خوشی میں نکالے جاتے ہیں، سب قبول ہی قبول ہیں، لیکن وہ جلوس انجمن اخوت اسلامیہ کا جو مرکزی اخوت اسلامیہ کا جو وہ جلوس ہے اس کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا۔ ہمارے پیر بھائی تھے حاجی محمد طاہر رشید صاحب، سابق رکن قومی اسمبلی بھی تھے اور سچے عاشق رسول تھے، اللہ ان کے درجات بھی بلند فرمائے۔ تو انہوں نے مجھے یہ خواب خود سنایا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس جلوس میں شرکت میں نے کی، رات ظاہر ہے کہ پورے شہر کا جو پیدل راؤنڈ ہوتا ہے اس کے بعد شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میں تھک گیا اور میں سو گیا، تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اسی جلوس میں شامل ہوں اور آسمان پر نظر جاتی ہے تو ایک جہاز ہے جو اڑتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور جیسے ہی وہ جلوس کے اوپر سے گزرا تو اس نے جلوس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور ندائے غیبی آئی کہ اس جلوس کے لیے پتیاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوائی۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ، مرحبا، زندہ آباد۔ حضرات گرامی یہ بہت بڑی سعادت ہے، جانا تو سب ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی پورا ہو گیا۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں، اکابرین فرماتے ہیں کہ جو بندہ زندگی بھی ایمان پہ گزارتا ہے، رمضان کریم میں جیسے ہم تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جیسے کھانا نہیں کھاتے، جیسے زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہیں سننی، زبان کا روزہ یہ ہے کہ کسی کی غیبت اور چغلی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ کبھی نہ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا۔ حضرات گرامی پھر ہمیں عید کی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان مقدس جیسی مقدس زندگی گزارتا ہے پرہیزگاری میں، تقویٰ میں، تو اللہ رب العزت بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ گامزن رکھے، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے نفرت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر حضور چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی چادر رحمت کا فیضان اور سایہ عطا فرمائے، اور جتنے پیر بھائی بزرگان کے اسٹیج پر عاشقان رسول جلوہ گر ہیں اللہ کی عزت عظمت ہمیشہ بلند فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف ذرۃ۔ یا رب کریم یہ آیات قرآنی اور کلمات ربانی جو پڑھے گئے ہیں، میرے مل کیے گئے ہیں، مولا اس تمام ثواب اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق آقا کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حضور علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہوں، مولا قبول فرما۔ اللہم آمین۔ رب کریم حضور علیہ السلام کے والدین کریمین، آپ کی صاحبزادیاں، صاحبزادے، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، شہدائے کربلا، کنتن پاک اور تمام اصحابہ کرام کے ارواح کاملین کو پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ رب کریم تمام ثواب بالخصوص حافظ ناصر نعیم خان صاحب آپ کی روح پرفتوح کو یہ تمام ثواب پیش کرتا ہوں، مولا قبول و منظور اللہم آمین۔ مولا حافظ صاحب کے درجات بلند فرما، اللہم آمین۔ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، مولا ان کی قبر کو تحت نظر وسیع فرما۔ اللہم آمین۔ رب کریم جنت میں مرشد کریم حضور چادر والی سرکار کا پڑوس اور قرب عطا فرما۔ اللہم آمین۔ رب کریم حضور علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما۔ رب کریم بالخصوص حافظ صاحب کے تمام برادران جو وفات پا گئے ہیں، افضال بھائی کے والد صاحب اور حکیم اسلم صاحب، مولا ان کے بھی درجات بلند فرما، مولا ان کی بھی کامل بخشش فرما۔ رب کریم جتنے شرکائے محفل تشریف لائے ہیں سب کی عزتیں ہمیشہ بلند فرما۔ اسٹیج پر جو علماء موجود ہیں، جو مہمانان موجود ہیں، مولا سب کی عزتیں بلند فرما۔
منور احسان قریشی صاحب کے والد حاجی احسان الدین صاحب کو مولا صحت کاملہ عطا فرما، منور بھائی کی عزتیں بھی ہمیشہ بلند فرما۔ اختر قریشی صاحب حافظ صاحب سے بڑی محبت فرماتے تھے، مولا ان کو بھی عزتیں اور عظمتیں عطا فرما، ان کو صحت و عافیت عطا فرما۔ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت خطاب فرمایا، مولا ان کے علم و فضل میں اور برکتیں عطا فرما، اور حضرت کے لیے دعا کریں، یہ جلوس میں جو ہے بڑی اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ رب کریم جتنے شرکاء موجود ہیں سب کی خیر فرما، جتنے پیر بھائی موجود ہیں سب کی جھولیاں کرم کی خیرات سے مالا مال فرما۔ ذیشان بھائی ان کے داماد ہیں، ان کے بھائی صاحب بھی موجود ہیں، رب کریم ان بھائیوں کی عزتیں ہمیشہ بلند فرما۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک کے صدقے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے رہائی عطا فرما، جن گھروں میں مائیں بہنیں ہیں مولا ان سب کی عزتوں کی حفاظت فرما، سب کی بہنوں اور بیٹیوں کو دین و دنیا کی شہزادیاں بنا، قدردان اور مہربان گھروں کی زینت بنا۔ رب کریم جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ حافظ صاحب کے جو صاحبزادگان ہیں مولا ان کو حافظ صاحب کی روایات کا امین بنا۔ رب کریم افضال بھائی بہت محبت والے بھائی ہیں مولا، ان کے رزق میں بھی بہت اضافہ فرما، اس خاندان کے جتنے افراد موجود ہیں سب کی عزتیں بلند فرما، اور رب کریم جو اولاد نرینہ کی خواہش مند ہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ رب کریم جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما، ان کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر کو لئی ما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان علی رسول، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔